بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب بنا دیجئے اس کو، المکان نکال کر مشار الیہ کو بیان فرمایا، ہذا کے مشار الیہ کو بیان فرمایا، بلدن آمنا، امن والا شہر اس جگہ کو بنا دیجئے۔ اس وقت تو وہ شہر نہیں تھا، تو فرمایا کہ اس کو امن والا شہر بنا دیجئے، امن والی جگہ بنا دیجئے۔ ذا امن نکال کر مجاز عقلی کو بیان فرمایا، یعنی امن والی جگہ، جو ہم ترجمہ آمینہ کا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کو مجاز مرسل بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَقَدْ أَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ فَجَعَلَهُ حَرَمًا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اس جگہ کو حرم بنا دیا، یعنی وہ چیزیں حرم کی، ویسے تو تفصیل فقہ میں آپ نے پڑھ لی ہوگی کیا کیا وہاں ممنوعات ہیں، یعنی بعض وہ کام جو حرم کے علاوہ حل کے اندر جائز ہوتے ہیں، غیر حرم میں جائز ہوتے ہیں، وہ وہاں پر بھی ناجائز اور ممنوع۔ یہ جو ہے اجابت دعا کا بیان ہے، یہ اجابت دعا کا بیان ہے۔ لا یسفک فیہ دم انسان ولا یظلم فیہ احد ولا یصاد صیدہ ولا یختلی خلاہ، فرمایا کہ نہ تو اس کے اندر کسی انسان کا خون بہایا جاتا تھا، چاہے قصاصاً ہی کیوں نہ ہو، نہ اس میں کسی پر ظلم کیا جاتا تھا، اور نہ ہی حرم کے شکار کو شکار کیا جاتا تھا۔ وہ جانور جو حلال ہیں ان کا شکار کیا جاتا ہے، تو حرم کے اندر ایسے جانوروں کا شکار بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اور اس کی جو گھاس پھوس پودے وغیرہ ہیں انہیں بھی اکھاڑا نہیں جاتا تھا، حرم کی جو گھاس پھوس ہے ان کو بھی اکھاڑا نہیں جاتا تھا۔ یہ جو ہے آمینن کی معنی کی تعیین کی ہے، آمینن کے معنی کی تعیین کی ہے۔ لا یسفک سے جی آمینن کے معنی کی تعیین۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو بطور رزق کے پھل عطا فرمائیے۔ وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّائِفِ مِنَ الشَّامِ إِلَيْهِ، اور پھر اس طرح کیا گیا کہ شام سے طائف میں جو ہے پھل لائے جاتے تھے، اور پھر وہاں سے حرم والوں کو پھل ملتے تھے، یعنی وہاں اگر پھل نہیں بھی تھے لیکن ان کو پھل ملتے تھے۔ وَكَانَ أَقْفَرَ لَا زَرْعَ بِهِ وَلَا مَاءَ، فرمایا کہ یہ جو زمین تھی، اچھا وقد فعل بنقل الطائف من الشام الیہ، یہ بھی اجابت دعا کا بیان ہے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہ جو زمین تھی وہ بنجر زمین تھی، نہ تو اس کے اندر کوئی کھیتی باڑی ہوتی تھی اور نہ ہی پانی تھا اس زمین میں۔ یہ جو ہے پس منظر کا بیان ہے، دعا جو مانگی گئی ہے تو پس منظر کا بیان ہے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر،
کس کو پھل دیا جائے، رزق کی دعا کی ہے کس کے لیے کہ جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر جو ایمان لائے ان کو رزق عطا فرمائیے۔ بدل من اہلہ، اہلہ جو گزرا ہے پیچھے تو یہ اہلہ سے بدل واقع ہو رہا ہے، بدل من اہلہ اس سے بدل واقع ہو رہا ہے، یہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ ترکیب کا بیان ہے۔ وخصهم بالدعاء لهم موافقتا لقوله لا ينال عهد الظالمین۔ پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا صرف مومنین کے لیے کیوں کی؟ رزق کی دعا صرف مومنین کے لیے کیوں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو سب کو ہی دیتے ہیں، غیر مومن اور کافر سب کو، ہاں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی انہوں نے صرف مومنین کے لیے کیوں دعا کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی موافقت کرتے ہوئے لا ینال عہد الظالمین کہ ظالمین آگے الکافرین نکالا تھا، ان کو میرا عہد امامت نہیں مل سکے گا، اس وجہ سے اس قول کی موافقت کرتے ہوئے انہوں نے بھی ایمان والوں کے رزق کی دعا کی۔ ٹھیک ہے، تو فرمانے کہ دعا کے ساتھ ایمان والوں کو خاص اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس قول لا ینال عہد الظالمین کی موافقت ہو جائے۔ قال فرمایا تعالی، رب کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْزُقْ من کفر، وَأَرْزُقُ من کفر، یہاں پر جو اعراب کتاب کے حساب سے نظر آ رہے ہیں یہ اعراب درست نہیں ہے، کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی یہاں امر نہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنا فرما رہے ہیں، تو متکلم کا صیغہ وَأَرْزُقُ من کفر، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اور اچھا یہ ارزق نکال کر عطف مقدر کو بیان فرمایا کہ اس کا عطف کہاں ہو رہا ہے، اس کا عطف ورزق پر ہی ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر ارزق مراد ہے، یعنی عطف مقدر، جی عطف مقدر کو بیان کیا ارزق نکال کر۔ من کفر، جس نے کفر کیا اس کو بھی میں رزق دوں گا، فَأُمَتِّعُهُ، اور اس کو میں کچھ فائدہ پہنچاؤں گا، بالتشدید والتخفیف، فَأُمَتِّعُهُ بھی پڑھا گیا ہے تشدید کے ساتھ اور فَأُمْتِعُهُ بھی پڑھا گیا ہے بغیر تشدید کے، یہ قرأت مشہورہ کا بیان ہے۔ فی الدنیا، یہ محل خاص کا بیان ہے، یہ محل خاص کا بیان ہے کہ دنیا میں یعنی آخرت میں کافر کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے محل خاص کو بیان کیا فی الدنیا کہہ کر۔ بالرزقی، تصویر بیان فرما دی، اس کو فائدہ کیسے کہ اس کو رزق دیا جائے گا، اس کی تصویر صورت کو بیان فرما دیا کہ اس کو کیسے فائدہ دیا جائے گا، قلیلاً تھوڑا سا فائدہ، مدت حیاتہ، جی بالرزق تصویر کو بیان ہے، تصویر کا بیان ہے، فَأُمَتِّعُهُ کی۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قلیلاً فرمایا جبکہ انہیں تو بہت زیادہ رزق بھی ملتا ہے، بہت لمبے عرصے رزق بھی ملتا ہے، بلکہ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں پوری زندگی موت تک انہیں خوب وافر مقدار میں رزق ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے تو یا قلیلاً فرمایا، جبکہ ظاہراً دیکھنے میں تو ان کو رزق بہت زیادہ ملتا ہے اور پوری زندگی ملتا ہے، تو قلیلاً تو نہ ہوا، کثیراً ہی ہو گیا وہ اگر دیکھا جائے تو اس کا جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، مدت حیاتہ، کتنا بھی دیا ہو صرف دنیاوی زندگی میں دیا جائے گا اور وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے اسے قلیلاً کہا، ٹھیک ہے۔ مدت حیاتہ یعنی کتنا بھی دیا گیا ہو پر دنیاوی زندگی میں ان کو دیا جائے گا صرف،
تو دنیاوی زندگی میں دیا جائے گا، اور دنیا کی حقیقت اور مقدار آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. تو اس حساب سے جتنا بھی دیا جائے پر ہے تو دنیاوی زندگی میں نا وہ قلیل ہی ہے. ثم اضطرہ، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا، الجئہ، اس کو میں مجبور کر دوں گا. یہ معنی کا بیان ہے اضطرہ کا، اضطرہ کے معنی کا بیان ہے. فی الآخرتی، یہ محل خاص کا بیان ہے. اس کو مجبور کہاں کیا جائے گا؟ آخرت کے اندر. یہ محل خاص کا بیان ہے. الی عذاب النار، جہنم کے آگ کی عذاب کی طرف، عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کی طرف اس کو مجبور کر دوں گا. اگر یعنی حالت کفر میں ہی مر جاتا ہے تو پھر اس کو مجبور کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے پھر اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا. دنیا میں اس کو کچھ مدت اس کو فائدہ دیا جائے گا، پر آخرت میں اس کو عذاب میں ڈالا جائے گا. فلا یجد عنہا محیصا، اور پھر وہ اس سے کوئی رکاوٹ نہیں پائے گا. عذاب جہنم سے کوئی رکاوٹ نہیں پائے گا. یہ نتیجے کا بیان ہے، نتیجے کا بیان کہ جب عذاب آخرت کی طرف مجبور کر دیں گے، عذاب جہنم کی طرف مجبور کر دیں گے، تو پھر مجبور کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ پھر اس سے اس کو نہیں مل سکے گی، نہیں حاصل ہو سکے گی. معنی اضطرہ کے معنی بلکہ یہ الجئہ پڑھا جائے گا، الجئہ نہیں، الجئہ ہی پڑھیں گے. جی. وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. المرجع، المرجع نکال کر المصیر کے معنی بیان فرمائے، یعنی لوٹنے کی جگہ. یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. انسان دنیا میں آیا ہے، آخرت سے آیا ہے، اور پھر دوبارہ وہیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو اصل یعنی ٹھکانہ وہ ہے تو لوٹنے کی جگہ سمجھے. یہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہ مسافر کی منزل سمجھ لیں. ہی نکال کر جو ہے مخصوص بالضم کو بیان فرمایا. ہی نکال کر مخصوص بئس المصیر، یہ مذمت بیان کی ہے نا اس ٹھکانے کی، تو کیا فرمایا کہ یہ مخصوص بالضم کو بیان فرمایا الہیہ نکال کر. وَاذْكُرْ، اذکر نکال کر عامل کو بیان فرمایا. اذ یرفع ابراہیم القواعد، جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے. الاسس او الجدر، قواعد سے مراد کیا ہے؟ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ مرادی معنی بیان فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے عموم کو بھی بیان فرماتے ہیں. الاسس، قواعد سے مراد بنیادیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور او الجدر، یا قواعد سے مراد دیواریں بھی ہو سکتی ہیں. قواعد سے مراد تو مرادی معنی کو بیان فرمایا اور اس کے عموم کو بھی بیان فرما دیا. من البیت، گھر یعنی بیت اللہ کے قواعد اٹھا رہے تھے، بنیادیں ہوں یا دیواریں. یبنیہ نکال کر یعنی اس کی تعمیر کر رہے تھے. یبنیہ نکال کر یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا. متعلق بیرفع، فرمایا کہ من البیت یہ یرفع کا متعلق ہے. اذ یرفع من الابراہیم من البیت القواعد. متعلق بیرفع، فرمایا کہ من البیت جو ہے یہ یرفع کا متعلق ہے. یہ ترکیب کا بیان.
واسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بنیاد قواعد اٹھا رہے تھے. عطف علی ابراہیم، اس کا عطف بھی ابراہیم پر ہے، اور یہ ترکیب کو بیان کیا. یقولانی، یہ ربط کو بیان فرمایا کہ وہ دونوں کہہ رہے تھے، یعنی بنیادیں یا دیوار اٹھاتے ہوئے وہ دونوں کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے ہماری اس محنت کو، کوشش کو قبول فرما لیجئے. بنا انا، یہ مفعول کو بیان فرمایا، یعنی جو ہم تعمیر کر رہے ہیں ہماری اس تعمیر کو قبول فرما لیجئے. انک انت السمیع، بے شک آپ سننے والے ہیں. للقول، یہ متعلق کو بیان فرمایا. العلیم، اور جاننے والے ہیں. بالفعل، یہ العلیم کے متعلق کو بیان فرمایا. اب یہاں پر انک انت السمیع، کاف ضمیر پر اسم ظاہر کا عطف ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن کاف ضمیر یعنی ضمیر متصل پر جب اسم ظاہر کا عطف کیا جائے تو پھر اس ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل سے لانا ضروری ہوتی ہے، ورنہ بات تو انکا میں مکمل ہو گئی ہے نا. اور السمیع اس کا عطف کیا جا سکتا تھا، لیکن یعنی بات مکمل ہونے کے اعتبار سے انت، لیکن جب ضمیر متصل پر اس میں ظاہر کا عطف کیا جاتا ہے تو ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل سے لانا ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ ضمیر متصل جو ہوتی ہے وہ جزو کلمہ ہوتی ہے، اور کلمے کا عطف جزو کلمے پر جائز نہیں ہے. اس لیے انتا کے ذریعے سے جب تاکید لے کر آ گئے تو اب یہ مستقل کلمہ بن گیا، اور اس پر اس کا عطف، اس ظاہر کا عطف درست ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پر بعض اوقات التباس بھی، بعض مقامات پر فاعل کے ساتھ التباس بھی لازم آتا ہے ضمیر متصل کا، تو اس وجہ سے بھی تاکید لانا ضروری. ضمیر متصل پر جب اس میں ظاہر کا عطف کیا جائے تو ضمیر منفصل کے ذریعے سے اس کی تاکید لانا ضروری ہے، تاکہ ایک تو جزوے کلمے پر عطف لازم آئے گا، یہ خرابی لازم آئے گی جو کہ جائز نہیں ہے، اور دوسرا یہ بعض اوقات التباس لازم آئے گا، ضمیر فاعل کے ساتھ التباس لازم آئے گا ضمیر متصل کا، اس وجہ سے بھی درست نہیں. ربط کا بیان. ربنا واجعلنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمیں بنا دیجئے مسلمان. منقادین، یہ لغوی معنی کو بیان فرمایا. مسلمین یعنی ماننے والا بنا دیجئے. لکا، آپ یعنی آپ کی اتباع کریں ہم. وجعل، اور بنا دیجئے. اجعل نکال کر متعلق کو بیان فرمایا. اور جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ عطف کو بیان فرمایا. من ذریتنا، ہماری اولاد میں سے. اولادنا یا ذریتنا کے معنی بیان فرمائے. امتن، ایسی جماعت. جماعتن، یہ مرادی معنی کو بیان فرمایا امتن کے. مسلمتن لک، جو آپ پر ایمان لانے والی ہو. ومن للتبعیض، فرمایا کہ من ذریتنا میں جو من ہے یہ من تبعیضیہ ہے، استغراقیہ نہیں ہے بلکہ تبعیضیہ ہے. ترکیب کو بیان فرمایا. وَأَتَى بِهِ لِتَقَدُّمِ قَوْلِهِ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی امتم کہہ کر پھر مسلمتن کی قید لگائی،
یہاں پر بھی امتن کہہ کر مسلمتن کی قید کیوں لگائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگتے وقت فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے قول لا ینال عہد الظالمین کی موافقت کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا عہد ان کو نہیں پہنچے گا، تو اسی کے حساب سے یہاں پر لے کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ مسلمان ہوں گے تو کچھ مسلمان نہیں ہوں گے، اسی لیے فرمایا انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے امتم مسلمۃ اللہ کہا۔ واتا بھی یہ جواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول لا ینال عہد الظالمین کی موافقت کرتے ہوئے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلمتن کی قید لگا، ٹھیک ہے۔ وَأَرِنَا اور ہمیں دکھا دیجئے یعنی سکھا دیجئے، علمنا یہ مراد معنی بیان فرمایا ارنا کے مناسکنا ہماری شریعت کے جو احکام ہیں، شرائع عبادتنا او حجنا۔ مناسک سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہمارے عبادت کے جو طریقے ہیں وہ یا ہمیں حج کا طریقہ سکھا دیجئے، یہ مراد معنی اور اس کے عموم کو بیان فرمایا، مراد معنی اور اس کے عموم کو بیان فرما دیا، کیونکہ پیچھے بھی اس طرح گزری تھی بات۔ وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری توبہ قبول فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ بے شک آپ جو ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ سَأَلَاهُ التَّوْبَةَ مَعَ عِصْمَتِهِمَا تَوَاضُعًا وَتَعْلِيمًا لِذُرِّيَّتِهِمَا، فرمایا کہ ان دونوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹوں نے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کا سوال کیا، باوجود یہ کہ وہ دونوں تو انبیاء تو معصوم ہیں۔ سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کا سوال کیا جبکہ انبیاء تو معصوم ہیں، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیوں کری اور توبہ کا سوال کیوں کیا اور کس چیز پر وہ توبہ کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ انہوں نے، ٹھیک ہے کہ وہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بطور تواضع کے اور اپنی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے انہوں نے توبہ کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، ٹھیک ہے، تواضعاً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر خدا نہ خواستہ کوئی دل میں کوئی تکبر یا بڑائی نہ آ جائے، تواضعاً بھی، اور اپنی اولاد کو، ذریت کو تعلیم دینے کے لیے بھی انہوں نے توبہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء تو معصوم ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے توبہ کیوں مانگی، توبہ کیوں کی؟ اس کا جواب ہے، جواب سمجھ میں آ گیا؟ ربنا وابعث فیہم، اور اے میرے رب مبعوث فرمائیے ان میں سے، ای اہل البیتی، یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، من انفسہم، من انفسہم نکال کر مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان کیا، مجاز مرسل حذف مضاف کو، یعنی رسولا من انفسہم۔ وقد اجاب اللہ دعاءہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول فرمائی، یہ اجابت دعا کا بیان ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، جو کہ ان پر آپ کی آیات تلاوت کرے، القرآن، القرآن نکال کر اس بات کو بیان کیا کہ آیاتک میں جو اضافت ہے وہ اضافت عہد خارجی کی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم سکھائے، القرآن، القرآن کی غرض کیا ہے؟ جی شاباش، الکتاب پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے۔
والحکمت اور حکمت کا علم ای ما فیہ، حکمت سے مراد کیا ہے، اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے راجح ترین قول کو بیان فرما دیا، بیان و ارجح الاقوال، کہ اس کے اندر جو کچھ احکام ہیں اسی کتاب کے اندر، بعض حضرات نے فرمایا کہ حکمت اس سے مراد قرآن کے علاوہ اور چیزیں ہیں جیسے احادیث میں بیان کی گئی ہیں، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، قرآن کے اندر ہی جو باتیں ہیں وہ مقصود ہیں یہاں پر۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ معافی نکال کر راجح ترین قول کو بیان فرما دیا، من الاحکامی، یہ معافی کے اندر جو ما مبہم ہے اس کا بیان ہے، معافی کے اندر جو ما مبہم ہے اس کا بیان ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہاں پر شاید واو نہیں لکھا ہوا ہوگا لیکن آیت کے اندر واو ہے، اس لیے اس واو کو لکھ لیں، ما مبہمہ کا بیان، معافی کے اندر جو ما ہے اس ما مبہمہ کا بیان ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرمائیے، یطہرہم، یعنی ان کو پاک فرمائیے، یہ یزکیہم کے معنی بیان فرمائے، من الشرک ما منہ التزکیہ یا ما منہ الطہر کو بیان فرمایا، شرک سے ان کو پاک فرمائیے۔ انک انت العزیز، جی ما مبہمہ کا بیان وہ ہے، ہاں جی، ای ما فیہ بیان اور جہل اقوال، اور من الاحکام یہ ما مبہمہ کا بیان۔ انک انت العزیز، بے شک آپ غالب ہیں، الغالب، عزیز کے مراد معنی بیان فرمائے، الحکیم، اور حکمت والے ہیں، فی صنعہ، اپنے کاموں میں، یہ محل خاص کا بیان، یہ محل خاص کا بیان ہے، مراد معنی۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 دعائیں مانگی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، یعنی ان نبی کے جو کام ہیں وہ 4 کام بتائے ہیں، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات ان پر تلاوت کرے، یعنی ان کو سنائے۔ محض تلاوت آیات بھی مقصود ہے، مقصود ہے قرآن کا محض تلاوت آیات، معنی ترجمہ اگرچہ سمجھ میں نہ آئے لیکن محض تلاوت آیات بھی مقاصد نبوت میں سے ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم، یعنی پھر وہ جو قرآن کریم کے جو علوم ہیں ان علوم کا بیان، یہ بھی مقاصد نبوت میں سے ہے، اور یہ بھی یعنی الگ ایک مستقل مقصد ہے۔ والحکمت، اور پھر اسی قرآن کریم کے اندر جو حکمت کی باتیں ہیں وہ بھی سکھائی جائے، یہ بھی ایک مقصد ہے اور مستقل مقصد ہے بعثت نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرنا، یہ بھی بعثت نبوت کا ایک مستقل مقصد ہے۔ اب وَيُزَكِّيهِمْ یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ من الشرک نکالا ہے، تو یعنی سب سے اہم جو چیز ہے جس سے پاکی مراد ہے اور اس سے پاکی پر آخرت کا مدار ہے، وہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو گناہ ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہو گئے، سب گناہوں نافرمانیوں سے تزکیہ۔ تو یتلو علیہم آیاتی کا، اس سے آپ کے جو تدریس قرآن ہے، جو حفظ قرآن، ناظرہ قرآن کی جو درسگاہیں ہیں ان کا ثبوت ہوتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس سے آپ کے درس نظامی وغیرہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس سے خانقاہوں کا ثبوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ،
والحکمت کتاب. جی تو لہذا اگر کوئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ان کو بیوقوف کہا جائے یا ان کو اور کوئی لقب دیا جائے، وہ ان بچوں کو یا شیطان کے جو ہے معاون ہوتے ہیں، جو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ خالی طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ، خالی طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ، تمہیں اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں؟ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ تو ایک تو اگر انہیں اتنے ہی زیادہ خیر خواہی کا شوق ہے تو انہیں پہلے خود بھی تو سیکھ لینا چاہیے تھا، پڑھ لینا چاہیے تھا کہ مقاصد نبوت ہیں کیا کیا. مقاصد نبوت معلوم کیے نہیں، اور جو ہے چھوٹے نابالغ بچوں کو یا کم سمجھ بچوں، کم فہم بچوں کو جو ہے پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اپنے والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے، ٹرین کا سفر تھا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چونکہ فتاوی ہوتے تھے تو وہ اوپر برتھ پہ جا کر بیٹھ جاتے تھے اور اپنے فتوے لکھتے رہتے تھے. تو مفتی رفیع عثمانی صاحب نیچے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک کوئی صاحب آیا، انہوں نے دیکھا حلیے سے کہ یہ مولوی ہیں بندہ. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا تعلیم حاصل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی تعلیم. انہوں نے کہا نہیں، میں پوچھوں تعلیم کیا حاصل کرتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا قرآن پاک کی تعلیم تو حاصل کرتا ہوں میں. وہ تعلیم سے مراد فنون لے رہا تھا. تو اب جب اس نے دیکھا کہ یہ بچہ بھی پکا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کو یہ سمجھ میں بھی آتا ہے جو قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سمجھ میں تو نہیں آتا، یعنی اس کے ترجمہ معنی مطلب. اس نے کہا کہ پھر ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ جب سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی حفظ کر رہے ہیں، ابھی یاد کر رہے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو آگے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، تفسیر بھی پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے اس کو. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ حفظ کرتے تھے نا. تو پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نیچے آئے تو وہ صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا تو ماشاءاللہ بڑا ہوشیار ہے اور بڑا ذہین ہے ماشاءاللہ آپ کا بیٹا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فوراً، جی یہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے. سمجھیں ان کے جواب کو؟ اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہوشیار ہے اور عقل مند ہے، آپ جس تعلیم کا پوچھ رہے تھے آپ نے اس کو بنیاد بنایا ہوا تھا کہ وہ تعلیم اگر نہیں پڑھتا تو یہ ایسے ہی ہوگا، اور آپ خود اب اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے، تو یہ قرآن پاک کی تعلیم کی برکت ہے. تو اسی طرح پھر اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. ومن اور کون، ای لا، من استفہامیہ ہے. لا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر استفہام سے استفہام انکاری مراد، استفہام انکاری ہے. یہ یرغب عن ملت ابراہیم، نہیں روگردانی کرتا ملت ابراہیم سے، یا اعراض نہیں کرتا ملت ابراہیم سے. روگردانی کہہ دیں یا اعراض کہہ دیں. فیترکھا، نتیجے کو بیان فرمایا کہ جب اس سے روگردانی، یعنی استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ روگردانی جو کرتا ہے، جو اعراض کرتا ہے، تو پھر وہ ملت ابراہیمی کو چھوڑ دیتا ہے. فیترکھا، یہ نتیجے کو بیان فرمایا.
الا من سفہ نفسہ، مگر وہ شخص کہ جو جاہل ہے، الا من سفہ نفسہ، کہ جو جاہل ہے، جس کا نفس جاہل ہے۔ سفیہ کے معنی بے وقوف بھی آتے ہیں، بے وقوف ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اور معنی بتائے ہیں۔ جہل انہا مخلوقۃ للہ یجب علیہا عبادتہ۔ سفیہ نفسہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی لفظی اعتبار سے تو اس کا معنی جو اپنے آپ کو بھول گیا، لیکن فرماتے ہیں یعنی جو جاہل ہے اس بات سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا پیدا کردہ ہے، یعنی اسے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور اس پر اللہ تعالی کی عبادت واجب ہے۔ سفیہ نفسہ کے یا تو یہ معنی ہے، او استخف بہا وامتحنہا، یا وہ اس کو بہت ہلکا لیتا ہے، معمولی سمجھتا ہے اور اس کی اہانت کرتا ہے۔ ملت ابراہیمی جو ہے اس کو وہ ہلکا لیتا ہے اور اس کی اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے، یا یہ مراد ہے۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عموم کو بھی بیان کر دیا، سفیہ نفسہ کے معنی اور اس کے عموم کو بیان کر دیا، معنی اور تعمیم معنی، معنی کا بیان اور تعمیم معنی کا بیان۔ جی وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، اور تحقیق ہم نے انہیں چن لیا تھا، اخترناہ معنی ہم نے انہیں چن لیا تھا۔ یہ اصطفیناہ کے معنی بیان فرمائے، اخترناہ فی الدنیا، دنیا کے اندر، کس چیز کے لیے؟ بالرسالۃ والخلہ، رسالت اور خلت کے لیے اس کو چن لیا تھا، ان کو چن لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ مالہ الاختیار یا مالہ الاصطفاء کا بیان ہے، مالہ الاصطفاء کا بیان ہے، اصطفاء کا بیان ہے، یہ اختیار کہہ دیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں، صالحین میں ہوں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں قیامت کے دن نیک صالحین میں ہوں گے۔ الذین لہم الدرجات العلی، صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند ترین درجات ہوں گے۔ الذین لہم الدرجات العلی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے الصالحین پر جو الف لام ہے اس کے عائد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَاذْكُرْ، یہ ربط کو بیان فرمایا کہ اور ذکر کیجئے، اذ قال له ربه اسلم، کہ جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ اسلم یعنی اسلام لاؤ، یعنی انقد للہ واخلص له دینک، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر دو، اپنی گردن جھکا دو اور خالص اللہ ہی کے لیے عبادت کرو، یعنی اپنے دین مطلب اپنی عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص کرو۔ یہ اسلم کے حاصل معنی کا بیان ہے، یہ حاصل معنی کا بیان ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رب العالمین کے لیے کے سامنے سر جھکایا، گردن جھکائی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فوراً عمل کیا۔ ووصى، اور وصیت کی، وفی قراءۃ اوصى، اور ایک قراءت کے اندر اوصى ہے باب افعال سے، یہ تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ، مشہور قراءت کا بیان ہے۔ بہا،
بالملتی، بالملتی نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان کیا۔ ابراہیم بنیہ و یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ملت ابراہیم کی یعنی دین کی شریعت پہ چلتے رہنے کی وصیت کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو ملت ابراہیم اور شریعت پر دین پر چلنے کی جمع رہنے کی وصیت کی۔ بنی ہی نکال کر یعقوب کے بعد اختصار فی الآیت کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسے ابراہیم کے بعد بنی ہی ہے، اسی طرح یعقوب کے بعد بھی بنی ہی، لیکن اختصار فی الآیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کو وصیت کی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ قال، جی، ضمیر کے مرجع کا بیان۔ قال، ربط کو بیان فرمایا۔ یا بنی، فرمایا کہ اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دین کو متعین کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ دین الاسلامی یعنی دین اسلام، مراد دین برحق ہے، دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے۔ الدین پر جو الف لام ہے اس کا عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے دین الاسلام نکال کر۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے یا تم نہیں مرنا اس حال میں کہ مگر تم مسلمان ہو، یعنی تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مرنا، اللہ کے دین کو مت چھوڑنا۔ نہا عن ترک الاسلامی، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دین اسلام چھوڑنے سے منع کیا۔ وَأَمَرَ بِالثَّبَاتِ عَلَيْهِ إِلَى مُصَادَفَةِ الْمَوْتِ، اور انہوں نے موت تک اس کے اوپر قائم رہنے کا حکم دیا۔ تو یہ جو ہے حاصل معنی کا بیان ہے۔ وَلَمَّا قَالَ الْيَهُودُ لِلنَّبِيِّ أَلَسْتَ تَعْلَمْ أَنَّ يَعْقُوبَ يَوْمَ مَاتَ أَوْصَى بَنِيهِ بِالْيَهُودِيَّةِ نَزَلَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کیا کی کہ دین اسلام مت چھوڑنا، یعنی شریعت پر چلتے رہنا، شریعت کو چھوڑ کر کفر کی طرف مت جانا، یہی وصیت کی انہوں نے۔ مگر یہود کیا جھوٹ گھڑتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آگے شان نزول کو بیان فرماتے ہیں اگلی آیت کے۔ جب یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس دن ان کا انتقال ہوا تھا انہوں نے اپنی اولاد کو دین یہود پر رہنے کی وصیت کی تھی، انہوں نے اپنی اولاد کو دین یہود کی طرف یہود پر رہنے کی وصیت کی تھی۔ نزل، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی آگے والی۔ اب اس موت تک، یہاں تک کہ موت سے عامل ہو یا موت سے ملاقات ہو جائے۔ اب جبکہ یہود ان کا نام تو بعد میں پڑا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک یہودا نام تھا ایک بیٹے کا،
اس نسبت سے یہود یہ ان کا نام بعد میں پڑا، تو وہ پہلے دین یہود کیسے کہہ سکتے تھے؟ ام کنتم شہداء حضورا، جی یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم دین اسلام اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس دن ان کا انتقال ہوا انہوں نے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ تم دین یہود پر ہی رہنا۔ آگے سمجھ میں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، ام کنتم شہداء حضورا، فرمایا کہ کیا تم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ حضورا یہ معنی کو بیان فرمایا شہداء کے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی، جب موت کا وقت ان کے قریب آیا، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ بدل من اذ قبلہ، فرمایا کہ یہ جو ہے آگے اذ، اچھا اذ کے بعد جو آگے یہ اذ جو ہے دوسرا والا موت کے بعد، اس کے بارے میں فرماتے ہیں بدل من اذ قبلہ کہ یہ جو حضر سے پہلے اذ ہے اس سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ ترکیب کو بیان فرمایا، قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تم تو یہ کہہ رہے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا تھا اپنی اولاد کو، اللہ تبارک و تعالی وہی بیان فرماتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بعد موتی، یہ مضاف محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، بعد موتی نکال کر مضاف محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے الہ معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور حضرت اسحاق ان کے آبا کی عبادت کریں گے۔ عد اسماعیل من الآباء تغلیباً وَلِأَنَّ الْعَمَّ بِمَنزِلَةِ الْأَبِ، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی آبا میں ذکر کیا جبکہ وہ تو چچا تھے، وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے، جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق یہ دونوں بھائی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی آبا میں ذکر کیا جبکہ یہ تو چچا تھے، تو فرمایا کہ زیادہ تر تو ان کے یہ آبا ہی ہیں، اس لیے ان کو غلبہ دیتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی آبا ہی میں شمار کر دیا، کیونکہ ان کے باپ کے بعد دادا پھر پردادا اس طرح۔ یا یہ کہ دوسری وجہ یہ کہ چچا بھی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، عم الرجل سنو ابی، اور اس اعتبار سے بھی تو یہ اس کا جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ چچا یعنی زیادہ تر تو ان کے آبا کا ذکر ہے نا، باپ پھر باپ کے بعد ان کے دادا ہیں پھر پردادا ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یعنی ان کے آبا کو غلبہ دیتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی آبا ہی کہہ دیا، آبا میں ہی شمار کر دیا غلبہ دیتے ہوئے۔ دوسرا یہ کہ چچا بھی باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ الہا واحدا، ایک ہی الہ ہے، ان سب کا ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ بدل من الہ کا، یہ اوپر جو الہ کا گزرا ہے نعبد الہ کا، اس سے یہ بدل واقع ہو رہا ہے الہ واحدہ، یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی پر اسلام لانے والے ہیں، یا یوں کہتے ہیں ہم اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ وَأَمْ بِمَعْنَى حَمْزَةِ الْإِنْكَارِ، ام کنتم شہداء جو ہے اس کے اندر فرمایا کہ ام جو ہے یہ اس میں حمزہ انکاری ہے،
یعنی یہ جو استفہام ہے یہ استفہام انکاری ہے، یہ استفہام کی تعیین کی ہے۔ وَأَمْ بِمَعنَى أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ پر جو ام ہے، اَيْ لَمْ تَحْضُرُوهُ استفہام کی تعیین یا استفہام کے معنی کی تعیین۔ اَيْ لَمْ تَحْضُرُوهُ وَقْتَ مَوْتِهِ، فرماتے کہ ان کی موت کے وقت تو تم حاضر نہیں تھے، یہ مراد معنی کو بیان فرمایا۔ فَكَيْفَ تَنْسُبُونَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ، پھر تم ان کی طرف ایسی بات کی نسبت کیسے کر سکتے ہو جو کہ ان کے مناسب نہیں، تم ایسی بات کی نسبت ان کی طرف کیسے کر سکتے ہو جو کہ ان کے لیے مناسب نہیں۔ ایک نبی یہ کہے گا ہی نہیں کہ تم میرے ہی دین پر رہنا، نبی جس کو بھی تلقین کرے گا وہ یہی کہے گا دین حق پر رہنا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ دین کے اندر تو قومیت، عصبیت، تعصب پرستی کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو یہود اور نصارہ یہ انتہائی درجے کے متعصب اور متعنت تھے، یہ لوگ دین کے اندر بھی تعصب پرستی، قومیت کو دیکھتے تھے، اسی وجہ سے یہ گمراہ بھی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنے انعام کیے جانے کے باوجود پھر ان کو مخلوق میں سے بدترین مخلوق کہا شمار کیا، اور انہی کو کبھی سور بنایا، کبھی بندر بنایا، تو اسی وجہ سے تو فرمایا کہ کیسے تم ان کی طرف نسبت، حاصل معنی کا بیان فرماتے ہیں یہاں سے فقیفہ سے، کہ تم ایسی بات جو ان کے لائق نہیں ہے، ان کے شان کے خلاف ہے، وہ بات تم ان کے طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو۔ تو بات تل کا مبتدا، یہ تل کا مبتدا واقع ہو رہا ہے ترکیب میں، ترکیب کو بیان فرمایا۔ والاشارۃ الی ابراہیم و یعقوب و بنیہما، یہاں پہ فرماتے ہیں تل کا اس میں اشارہ ہے، اس کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے، مشار الیہ کی تعیین کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور ان دونوں کی اولاد کی طرف اشارہ کیا ہے، تلکا کے ذریعے سے ان دونوں اور ان کی اولاد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مذکر ہے اور تل کا اس میں اشارہ مؤنث کیوں لے کر آئے، تل کے اس میں اشارہ مؤنث کیوں لے کر آئے، تو اس کا جواب بھی دیتے ہیں اور یہ بلاغت کا بیان بھی ہے۔ وَأُنِّثَ لِتَأْنِيثِ خَبَرِهِ، اس میں اشارہ مؤنث اس وجہ سے لائے کہ اس کی خبر مؤنث ہے، اس کی خبر مؤنث ہے، اس وجہ سے اس میں اشارہ مؤنث لائے، اگرچہ مشار الیہ مذکر ہے مگر اس میں اشارہ تو خبر مبتدا کی خبر مؤنث ہے، اس لیے اس میں اشارہ جو ہے۔ امتن، یہ ایسی امت ہے یعنی ایسی جماعت ہے، قد خلت جو گزر گئی، سلفت یہ خلط کے معنی ہے، سلفت مضت، لہا ما کسبت، ان کو اسی چیز کا فائدہ ہوگا جو انہوں نے اعمال کیے، من العملی، ما کسبت میں جو ما مبہمہ ہے اس کو بیان فرمایا، من العملی ای جزاؤہ، فرمایا کہ یعنی ان کے اعمال کی جزا ان کو ملے گی، استئناف، یہ جملہ مستانفہ ہے، اور فرمایا کہ یہ جزاؤہ، اور پھر یہ نکال کر جو ہے ظاہر علماء کے قول کو ترجیح دی ہے، ظاہری قول کو ترجیح دی ہے انہوں نے، علماء ظاہر جو ہے داؤد ظاہری وغیرہ، تو ان کے متبعین ان کے قول کو ترجیح دی ہے۔
وَلَكُمْ اور تمہارے جزاؤہ یعنی لہا ما کسبت، اس سے مراد کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ علماء ظاہر کا قول یہ ہے کہ یعنی تمہارے اعمال کی جزا بھی تمہیں ہی ملے گی، تو یہاں پر جزاؤ نکال کر جو ظاہری علماء ہیں ان کے قول کو ترجیح دی ہے۔ استئناف یہ ترکیب کا بیان ہے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، الخطاب للیہودی یہ مقول لہو کا بیان ہے کہ یہود کو خطاب فرمایا ہے یہاں پر وَلَكُمْ کے اندر، ما کسبتم جو تم کرو گے تمہیں بھی اس کا ہی فائدہ ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نیک کام کر گئے تو اب تم بیٹھ کر کھاؤ گے، مطلب یہ کہ تمہیں اس کا بدلہ، تمہیں ان کے جو ہے محنتوں کے وجہ سے تم بھی جنت میں پڑے جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ مقول لہو کا بیان ہے، مقول لہو معنی خلط کے معنی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے سوال نہیں کیا، اور تم لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے رہے اور کیا اعمال کیے، اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ کما لا یسألون عن عملکم جیسا کہ ان لوگوں سے سوال نہیں ہوگا کہ تم لوگوں نے کیا کیا، جیسا کہ ان لوگوں سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا، اسی طرح تم سے بھی سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو یہ تکمیل کو بیان فرمایا، اور یہ بھی کہہ سکتے کہ اختصار فی الآیت کی طرف اشارہ کیا۔ تکمیل کا بیان ہے اور اختصار فی الآیت کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب یہ کہ کسی سے دوسرے کے اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی پوچھ نہیں کریں گے۔ تم لوگ گمراہ ہوتے ہو اگر تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ لوگ کیوں گمراہ ہوئے، اور اگر تم لوگوں سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ ہاں بھئی تمہارے آباء و اجداد نے بتاؤ کیا کیا تھا، اس بنیاد پر تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ یہ وہی بات ہے کہ جیسا کہ آج کل بھی پیچھے بات گزری تھی، اس پر میں نے کہا تھا کہ یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہو کر مرتا ہے تو ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ والجملۃ تاکید لما قبلہا فرمایا کہ یہ جملہ جو ہے ما قبل کی تاکید ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم کی تاکید ہے۔ اس سے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہر کسی کو اس کے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ آگے ولا تسألون عما كانوا يعملون کہہ کر اس کی تاکید بھی ذکر کر دی۔ یہ ترکیب کا بیان ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا یہ بنی اسرائیل کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ تم یہود ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، یہود ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اچھا پہلے سے غرض پڑھتے پھر دیکھیں گے۔ اول تفصیل فرمایا کہ ہودن اور نصارہ کے درمیان جو او ہے یہ تفصیل کے لیے ہے، یہ او تفصیل کے لیے آیا ہے، تشکیک کے لیے نہیں آیا۔ یہ ترکیب کا بیان ہے۔ وقائل الاول یہود المدینہ والثانی نصارى نجران، یہ قائل کی تعیین کر دی کہ پہلی بات کہ قائل مدینہ کے یہود تھے یعنی کونوا ہودن تہتدوا، اور دوسری بات کہ قائل نجران کے نصارہ تھے یعنی کونوا نصارى تہتدوا۔ اب یہاں پر اصل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو وہ کہے کہ یہود یا نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے جو دونوں کو حق پر سمجھتا ہو، اور یہود نصارہ کو گمراہ کہتے تھے خود کو حق پر، اور نصارہ یہود کو گمراہ کہتے تھے خود کو حق پر سمجھتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں، ان کے قائلین الگ الگ ہیں،
پہلی بات کے قائل یہود مدینہ ہے اور دوسری بات کے قائل نجران کے نصارہ ہیں. تو یہ قائل کی تعین کر دیا. قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے، لہم مقول لہو کو بیان فرمایا، بلکہ نتبعو یہ مقولے کا بیان ہے. مقولے کا بیان ہے کہ ہم تو اتباع کرتے ہیں ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفاً جو کہ چنے ہوئے بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں. حنیفاً یہ حال من ابراہیم، یہ ابراہیم سے حال واقع ہو رہا ہے. حنیفاً ابراہیم سے حال واقع ہو رہا ہے، ترکیب کا بیان ہے. مائلاً عن الادیان کلہا الی الدین القیم، ہم تمام دینوں سے اعراض کرتے ہوئے دین قیم کی طرف مائل ہوتے ہیں. تمام دینوں سے اعراض کرتے ہوئے دین قیم کی طرف مائل ہوتے ہیں، یعنی دین برحق جو ہے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ حاصل معنی کا بیان ہے. وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. تم تو شرک کرتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. قولو کہہ دیجئے، خطاب للمؤمنین، یعنی تم سب کہہ دو، مومنین کو خطاب ہے، یہ مخاطب کی تعین کر دی. آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اس نے ہم پر نازل کیا. من القرآن، باب مبہمہ کا بیان ہے. وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے. من الصحف العشر، وہ 10 صحیفے، یہ باب مبہمہ کا بیان ہے. واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جیسے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے اور ان کے بعد جو بھی اولاد میں نبی بنے، ان پر جو جو چیزیں نازل کی گئی، صحیفے نازل کیے گئے، کتاب نازل کی گئی یا جو شریعت نازل کی گئی، ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں. اولادہ یہ اسباط کے معنی بیان فرمائے ہیں. وما اوتی موسیٰ، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. من التوراۃ، اس کی غرض کیا ہے؟ باب مبہمہ کا بیان. وعیسیٰ، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. من الانجیل، جی کیا غرض ہے جی. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. من الکتب والآیات، چاہے وہ کتابیں ہوں یا چاہے وہ نشانیاں ہوں، ساری کی ساری یہاں پر مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی باب مبہمہ کا بیان ہے اور اس کی تعمیم، عموم کو بیان کر دیا. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، جس طرح کہ تمہاری حرکتیں ہیں. فنؤمن ببعض ونکفر ببعض، تم یہ کرتے ہو کہ بعض پر اپنے پسندیدہ پر ایمان لے آتے ہو اور بعض کو جھٹلا دیتے ہو، کفر کرتے ہو. ایسا ہم نہیں کرتے. یہ نتیجے کا بیان ہے. کل یہود والنصارى، یہ تشبیہ نتیجہ ہے. فنؤمن ببعض ونکفر ببعض، نتیجے کا بیان. کل یہود والنصارى، تشبیہ نتیجہ. ونحن له مسلمون، اور ہم ان پر ایمان لانے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد. فإن آمنوا، مسلمانوں کا پیچھے بیان کیا تھا کہ یہ کہو کہ ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا،
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دیگر انبیاء کرام کو جو کچھ دی گئی، ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہم مطلب یہ کہ ہم نبوت کو قومیت یا لسانیت کا اثاثہ نہیں سمجھتے، ہم نبوت کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ یہود اور نصارہ نبوت کو قومیت اور لسانیت کا اثاثہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم کتنی ہی بدمعاشی کریں، کچھ بھی کریں، نبوت ہمارے ہی اندر آنی، وہ یہ سمجھتے تھے۔ آگے فرمایا یہ بات حقیقت ان پر کھولنے کے بعد، ان پر تو کیا پوری دنیا پر کھول دینے کے بعد، فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اور اس سے بڑھ کر کہ اگر یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں، اَيْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، یہود اور نصارہ یہ دونوں مراد ہے، یعنی بنی اسرائیل اگر ایمان لے کر آ جائیں۔ یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، پیچھے ان کا بیان ہے، ان کا ذکر ہوا تذکرہ، اور یہ چونکہ ان کو کتاب دی گئی، شریعت نازل کی گئی، اس لیے انہیں خاص کیا ہے، ہر غیر مسلم کے لیے یہی حکم ہے۔ بمثل زائدتن، ان کی مثل، فرمایا کہ یہ مثل جو ہے یہ زائدہ ہے، ترکیب کو بیان فرمایا۔ ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، جیسا کہ تم ایمان لے کر آئے ہو، اے مومنو، اے امت محمدیہ، جیسا تم ایمان لے کر آئے ہو، اگر یہ لوگ بھی تم جیسا ایمان لے کر آ جائیں، فقد اہتدوا، تو یہ لوگ ہدایت، واقعی یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور مطلب یہ کہ جب تک یہ ایسا ایمان نہیں لاتے، مطلب یہ کہ ہر نبی پر اور پھر موجودہ نبی پر، اس وقت تک یہ گمراہ ہے، بدترین لوگ شمار کیے جاتے ہیں یہ انسانیت میں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اعراض کرتے ہیں، عن الایمان بہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، یا جیسا تم ایمان لائے اس جیسا ایمان لانے سے اعراض کرتے ہیں، یہ ما عنہ التولی کو بیان فرمایا۔ کس چیز، ما عنہ التولی، کس چیز سے اعراض کرتے ہیں، ما عنہ الاعراض بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ اختلاف میں ہیں، مخالفت میں ہیں، یہ لوگ مخالفت میں ہیں، یعنی یہ ایمان اگر نہیں لا رہے تو یہ مخالفت کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ خلاف معکم، یہ نکال کر شقاق کے معنی بیان فرمائے، خلاف معکم شقاق کے معنی بیان فرمائے کہ یہ تمہارے ساتھ مخالفت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی ان کو کافی ہے، تمہاری طرف سے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کافی ہیں، یعنی اللہ تعالی ان کو دیکھ لیں گے۔ یا محمد، یا محمد کہہ کر مخاطب کی تعیین کر دی۔ شقاقہم، یعنی مضاف محذوف کو بیان فرمایا ہے، یعنی فَسَيَكْفِيكَ شِقَاقَهُمُ اللَّهُ، مضاف محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے شقاقہم نکال کر۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، اور وہ سننے والا ہے، لِأَقْوَالِهِمْ، یہ متعلق کو بیان فرمایا، وہ سننے والا ہے اور ایسا سننے والا ہے ہر آواز کو، ہر جگہ، ہر وقت، جس طرح کی بھی ہو، تیز ہو ہلکی ہو، سب کو سن لیتا ہے، بیک وقت تمام آوازوں کو سن لیتا ہے۔
چاہے وہ زبان سے نکلی ہو چاہے وہ دل سے نکلی ہو، بلا یعنی دل سے نکلی ہوئی جو ہوتی ہے اس کی عموماً صوت سے تعبیر نہیں کر سکتے، اس کو آواز تو کہتے ہیں، دل سے نکلی ہوئی آواز، مگر وہ حقیقتاً جو آواز ہوتی ہے وہ آواز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ دل سے نکلی ہوئی آواز برابر والا نہیں سن سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ العلیم، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والے بھی ہیں، بِأَحْوَالِهِمْ، ان کی حالتوں کو، جہاں ہوں، جس جگہ ہوں، کس حالت میں ہے، کیا کر رہے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، ہر وقت جانتے ہیں، ہر کسی کے جانتے ہیں۔ بِأَحْوَالِهِمْ کہہ کر العلیم کے متعلق کو بیان فرمایا۔ وَقَدْ كَفَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُمْ، پھر ان یہود سے اللہ تبارک و تعالی مومنین کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیسے اللہ تعالیٰ نے کفایت کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافی ہو گئے، بِقَتْلِ قُرَيْظَةَ وَنَفْيِ النَّظِيرِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، سب کو غداری کرنے کی وجہ سے۔ بنو نظیر کو ملک بدر کر دیا گیا، یعنی مدینہ منورہ سے بھگا دیا گیا، اور ان کو قتل نہ کرنے کی بنا پر جزیہ ان پر لازم کیا گیا۔ بنو قریظہ کو تو قتل کر دیا گیا، بنو نظیر کو بھگا دیا گیا، اور ان پر جزیہ لازم کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کفایت کی۔ وقد کفاہ اللہ سے تکمیل کا بیان ہے، وقد کفاہ اللہ سے تکمیل کا بیان۔ جی، لڑائی وغیرہ کرے یا کوئی ظلم کرے تو اس کو کہہ سکتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، یعنی بد دعا دے سکتے ہیں اس کو دوسرے الفاظ میں۔ ہاں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنا معاملہ، جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اللہ کے حوالے کیا، کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن اس سے کوئی خطرناک بد دعا مراد نہ ہو۔ اللہ یکفی کا نہیں، ہاں یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اپنی زبان میں کہے جائے، کیونکہ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالی ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس وجہ سے دوسرے الفاظ کہہ دی جائیں تھوڑے سے اس سے مختلف، کیونکہ اللہ یکفی کا، اللہ تمہیں کافی ہو جائے، یہ دعا کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب یہ اگر بد دعا کی نیت سے بولا جائے گا تو یہ نامناسب ہوگا، یہ والا یہ بھی، تو اس لیے صبغۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا رنگ، مصدر مؤکد لآمنا، ونصبه بفعل مقدر، ای صبغنا اللہ، فرمایا کہ یہ صبغۃ اللہ جو ہے یہ مصدر ہے، آمنا کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے، آمنا کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے، اور یہ منصوب جو ہے فعل مقدر کی وجہ سے، یعنی صبغنا صبغۃ اللہ، صبغنا صبغۃ اللہ، یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ والمراد بہا دینہ، اور یہاں پر مراد جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا دین مراد ہے، یعنی اللہ کا رنگ، یعنی ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے دین میں
ڈھلے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں۔ یہاں سے والمراد بہا دینوں سے مراد معنی بیان فرمائے الذی فطر الناس علیہا، اللہ کا دین مراد ہے یعنی وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یعنی لوگوں کی فطرت بنائی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت بنائی ہے۔ یہ تفسیر القرآن بالقرآن کی ہے تفسیر القرآن بالقرآن، الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، قرآن کریم کی آیت۔ لظہور اثرہ علی صاحبہ کالصبغ فی الثوب، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کی وجہ سے اس کا اثر جو ہے اس چلنے والے پر، اتباع کرنے والے پر، پیروی کرنے والے پر، اطاعت کرنے والے پر اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ رنگ کا اثر کپڑے میں ظاہر ہوتا ہے۔ کپڑے کو کسی رنگ کے اندر ڈالا جائے تو جس طرح رنگ کا اثر کپڑے میں ظاہر ہوتا ہے، تو اسی طرح جو اللہ کے دین میں ہر کام، ہر معاملات اللہ کے دین میں رہ کر کرتا ہے تو اللہ کے دین پر چلتا ہے تو اس پر بھی اس دین کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ لظہور اثرہ، یہاں سے علت کو بیان فرمایا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ دین پر چلنے والوں پر اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے اور صرف بولنے والوں پر بولنے کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ جو چل رہے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کو دیکھا جائے، بزرگوں کو دیکھا جائے، جو حقیقت میں دین پر چل رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں یعنی جو کہا جائے کہ دین میں عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پر اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا دین نور ہے، ایک نور ہے، اور اس نور باطن کا اثر ان پر ہو رہا ہوتا ہے۔ باقی جو صرف باتیں کرنے والے ہوتے ہیں تو ان پر بھی صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے۔ ومن، اور کون، ای لا احد نکال کر جو ہے اس بات کو بیان فرمایا کہ من کے اندر جو استفہام ہے یہ استفہام انکاری ہے۔ احسن من اللہ صبغۃ، اور رنگ کے اعتبار سے یعنی اثر ہونے کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ احسن اور حسین، اللہ سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا، یعنی کون ایسا ہوگا کہ اللہ سے زیادہ خوبصورت اس کا رنگ ہو، یعنی اللہ سے زیادہ عمدہ اثر اس کا پڑے، ایسا کون ہو سکتا ہے۔ آگے سمجھ میں تمییز صبغتاً جو ہے یہ ترکیب میں تمییز واقع ہو رہا ہے، اس کو ترکیب کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جملے میں ترکیب واقع ہو رہا ہے صبغتاً ہے۔ ومن کا تو کچھ بھی نہیں بتایا، لا احد نکال کر استفہام انکاری کو بیان فرمایا۔ تمییز یہ ترکیب کو بیان فرمایا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قال اليہود للمسلمین نحن اہل الكتاب الاول وقبلتنا اقدم ولم تكن الانبیاء من العرب ولو كان محمد نبیا لكان منا فنزل۔ شان نزول کو بیان فرماتے ہیں، یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ ہمیں کتاب پہلے دی گئی اور ہمارا قبلہ پہلے تعمیر کیا گیا، یعنی پہلے ہمارا قبلہ ہے، اس کے بعد کعبے کی طرف رخ کرنے کا تمہیں بھی حکم بعد میں دیا گیا، اور عرب میں سے تو انبیاء آئے ہی نہیں ہیں، عرب میں سے تو انبیاء آئے ہی نہیں ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو وہ ہم میں سے ہی ہوتے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی یہ وہی بات تعصب اور لسانیت پرستی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، لہم، ان لوگوں سے، یا مقول لہو کو بیان فرمایا یعنی ان یہود سے کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو،
تخاصموننا، کیا اس کے معنی بیان فرمایا تحاجوننا کے تو کہ کیا تم ہم سے اللہ تبارک و تعالی کے معاملے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ اصطفیٰ نبی من العرب، اس بات میں کس چیز میں جھگڑا کرتے ہو کہ انہوں نے عرب میں سے نبی کو چنا ہے، عرب میں سے ایک بندے کو نبی بنانے کے لیے، اپنے ایک بندے کو نبی بنانے کے لیے عرب میں سے چنا ہے، کیا تم اس بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کام کے متعلق ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ ان اصطفیٰ نبی من العربی، یہ ما منہ المخاصمت کا بیان ہے، ما منہ المخاصمت کا بیان ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا سب کا رب ہے، یعنی اس کی شان تو اعلیٰ و برتر بالا ہے، وہ سب کے ساتھ برابر کا معاملہ رکھتا ہے۔ فَلَهُ أَن يَصْطَفِي مِنْ عِبَادِهِ مَن يَشَاءُ، یہ حاصل معنی کو بیان فرماتے ہیں کہ اس کو تو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے چن لے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے چن لے، اس کو اختیار حاصل ہے۔ اور تمہیں اس پر اعتراض ہے کہ نبی عرب میں سے کیوں نہیں آیا، تو جس نے بھیجا اس سے لڑ لو جا کے، اگر ہمت ہو تو، ہم سے لڑنے کی کیا ضرورت؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمیں ہمارے اعمال کا فائدہ ملے گا، نُجَازِي بِهَا، یہ مرادی معنی بیان فرمایا کہ یعنی ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا گا، تُجَازُونَ بِهَا، یہ مرادی معنی بیان فرمائے۔ فَلَا يَبْعُدْ أَن يَكُونَ فِي أَعْمَالِنَا مَا نَسْتَحِقُّ بِهِ الْإِكْرَامِ، اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے اعمال میں کوئی ایسی چیز یعنی کوئی ایسا عمل ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اس اعزاز کے مستحق ٹھہرے، یعنی اس میں کوئی بعید نہیں ہے، بھائی ہر کسی کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، دوسرے کے اعمال کا نہ کسی کو بدلہ ملے گا، نہ کسی کو کسی پر وبال آئے گا۔ آ رہی نا سمجھ میں؟ تو ہو سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے اعمال میں سے کوئی ایسا عمل ہو کہ اس اعزاز نبوت کے ہم لوگ مستحق ٹھہرے ہوں، تو یہ حاصل معنی کا بیان ہے فلا یبعد سے۔ جی، تجازون بہا سے وہ تو مراد معنی بیان فرمائے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے دین پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی ہم لوگ اسی کے لیے اسی کے دین پر چلنے والے ہیں۔ الدین والعمل، الدین والعمل نکال کر جو ہے محل کو بیان فرما دیا کہ ہم خالص کرنے والے ہیں کس چیز کو، کس چیز میں اللہ تبارک و تعالی کو خالص کرنے والے ہیں؟ دین اور عمل میں۔ دین بھی صرف خالص اللہ تعالیٰ کے دین پر ہی چلتے ہیں اور عمل بھی خالص اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، تو یہ محل اخلاص کو بیان فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اخلاص کا محل ہمیں بھی اپنے کاموں میں اخلاص کا محل متعین کرنا چاہیے۔ اور الدین والعمل جو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کا محل کیا ہے؟ رضا ربانی، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ اخلاص کا محل ہے۔ جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی اس کام میں اخلاص ہوگا، اور جس کام میں اخلاص آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام بھی انہی طریقوں کے مطابق ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے، اس میں امانت داری کا خیال، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دونکم یعنی ہم تو اب دین اور عمل میں اللہ کے لیے، دین اور عمل اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہیں، تمہارے برخلاف، اس کا ترجمہ کیا کریں؟ برخلاف تمہارے، ہاں برخلاف تمہارے، یہ صحیح رہے گا، برخلاف تمہارے، جزاک اللہ۔ یعنی یہ حاصل معنی کو بیان فرما دیا، یعنی ہم تو یہ کرتے مگر تم یہ نہیں کرتے۔ مسلمان ہو گئے تو یہ لوگ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ لیکن تم لوگ یہ نہیں کرتے، تم تو
اعمال بھی کیا کرتے ہو؟ پیسے لے کر مسئلہ کسی کو ہلکا بتاتے ہو اور کسی کو جو ہے نا سخت مسئلہ بتاتے ہو، کسی کو برباد کر دیتے ہو لوگوں کو۔ فَنَحْنُ أَوْلَى بِالْإِصْطِفَاءِ، تو جب ہم دین اور عمل میں اللہ ہی کو خالص کرتے ہیں، اخلاص کے لیے اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، تو ہم پھر اس اعزاز اور نبوت کے لیے چنے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ نتیجے کا بیان ہے، اور سب دونوں کی کا کیا بیان کرنا ہے؟ حاصل معنی کا بیان۔ فَنَحْنُ أَوْلَى بِالْإِصْطِفَاءِ، تو ہم اس کے لیے چنے جانے کے زیادہ مستحق ہوئے۔ وَالْحَمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ وَالْجُمَلُ الثَّلَاثُ أَحْوَالٌ، فرمایا کہ حمزہ جو ہے اس کے اندر اتحاجوننا میں، یہ حمزہ انکاری ہے، باقی اتحاجوننا پہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ انکاری ہے، استفہام انکاری ہے، اور باقی اتحاجوننا اعمالنا اعمالکم یہ سب کے سب احوال ہیں، یہ اس کے حال ہیں، حال واقع ہو رہے ہیں۔ یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ بلکہ بل نکال کر بتایا کہ سے جو یہاں پر استثناء ہے وہ استثناء منقطع ہے، متصل نہیں۔ یقولون اور تقولون بالتاء والیاء دونوں طرح پڑھا گئے، تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ، کہ یا یہ لوگ کہتے ہیں، ہم جو قراءت پڑھتے ہیں ہم تقولون پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عام قراءت پڑھتے ہیں پڑھی جاتی ہے، امام حفص کی روایت، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام یہ سب یہود تھے یا نصارہ تھے۔ یہود کہتے ہیں کہ یہود تھے، نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے، اچھا لہم کی غرض کیا ہے؟ ٹھیک ہے شاباش، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ سارے یہود تھے، اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتے ہیں؟ ای اللہ اعلم، اللہ اعلم یہ مراد معنی کا بیان ہے، یعنی اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ وقد برأ منہما ابراہیم بقولہ ما کان ابراہیم بقولہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا والمذکورون معہ تبع لہ۔ آگے جو ہے تکمیل کو بیان فرماتے ہیں، یعنی اللہ زیادہ جانتے ہیں مرادی معنی۔ اب اس مرادی معنی کی تکمیل کہ اللہ تبارک و تعالی تو پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات ظاہر کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بقولہ کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، اور باقی ان کے بعد جن کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب تابع ہو گئے، والمذکورون معہ تبع، جو جن کا ان کے ساتھ ذکر ہوا ہے وہ سب ان کے تابع ہو کر اس میں داخل ہو گئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ، اور اس سے زیادہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے چھپایا، اخفا یہ کتمہ کے معنی بیان فرمایا، عن الناس کس سے چھپایا، لوگوں سے، ما عنہ الکتمان کو بیان فرمایا، ما عنہ الکتمان کو بیان فرمایا کہ کن سے چھپایا، لوگوں سے چھپایا، شہادتاً عندہ اس کے سامنے گواہی کو، اس کے سامنے گواہی کو، کائنتم من اللہ جو گواہی اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ یہ کائنتاً نکال کر فعل محذوف کو بیان فرمایا، یعنی اللہ کی طرف سے جو گواہی آئی ہوئی تھی اس گواہی کو انہوں نے چھپایا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ ای لا احد اظلم منہ یہ نکال کر بیان فرمایا کہ یہاں استفہام جو استفہام ہے انکاری ہے۔ وہم الیہود یہ ظالم کی تعیین کرتے ہیں کہ وہ یہود ہیں، کتموا شہادت اللہ فی التوراۃ لابراہیم بالحنیفیۃ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی جو شہادت گواہی ہے تورات کے اندر جس کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ دین حنیف پر تھے، وَلِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بالرسالہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
بین سطور لکھا بھائی، ان دونوں کو انہوں نے چھپایا اور اپنی طرف سے گھڑنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے وغیرہ وغیرہ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس سے غافل نہیں ہے۔ اگر تم فوراً پکڑ نہیں کر رہے تو یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، تمہیں بتائے گا۔ تحدید لہم، یہ متعلق کا بیان ہے، تحدید لہم متعلق کا بیان ہے۔ تلک امت، فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے، قد خلت، جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کو اس کا بدلہ ملے گا جو انہوں نے کیا اور تمہیں تمہارا بدلہ ملے گا جو تم نے کیا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں۔ تقدم مثلہ، اس کی تفسیر گزر چکی ہے، اس کی غرض کیا ہوگی؟ بیان معذرت۔ جی کس کی غرض؟ وہم الیہود، جی ظالم کی تعیین کی ہے، فرمایا نا کہ ومن اظلم، تو وہ اظلم کون ہے، ظالم کون ہے، اس کی تعیین کی۔ یہ پوری ظالم کی تعیین ہے۔ جی استثناء منقطع کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا تعلق پچھلی آیت سے نہیں ہے، یعنی پچھلی آیت سے اس اعتبار سے تعلق نہیں ہے، ویسے بات تو چل رہی ہے وہ ایک ہی، لیکن یہ کہ اس کا حصہ نہیں ہے، یوں سمجھ لیں۔ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا، ویسے ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا کہ مطلب آپ تبلیغ